الشيطان الرجيم. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. سبحان الله. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. سبحان الله. لا نفرق بين أحد من رسله. سبحان الله. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سبحان الله. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. سبحان الله. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. سبحان الله. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. سبحان الله. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. سبحان الله. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. سبحان الله. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. سبحان الله. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان الله. صدق الله العظيم. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے ہیں حافظ فیضان صاحب. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ذرا پیار سے پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. بس میرا مودا مدینہ ہے، بس میرا مودا مدینہ ہے. اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو. جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے. کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. دنیا والے تو درد دیتے ہیں،
درد دل کی دوا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے۔ میں ملتمس ہوں علامہ رضوان صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ صدق اللہ العظیم۔ صلو علی الحبیب الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ شرکائے نماز جنازہ، آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سے ایک آیہ مقدسہ پڑھنے کا شرف عظیم حاصل کیا، جس کے اندر مالک کائنات نے ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، کہ وہی پاک ذات ہے کہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے عمل کے لحاظ سے کون اچھا ہے، اور وہی سب سے زیادہ رحم فرمانے والا بخشنے والا ہے۔ شرکائے نماز جنازہ، مالک کائنات نے اس آیہ مقدسہ میں زندگی اور موت کا فلسفہ بیان کرتے ہوئے بیان فرما دیا کہ زندگی کا مقصد کیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں، دنیا کے اندر اگر کوئی کاریگر، کوئی صانع کسی چیز کو وجود میں لاتا ہے، کوئی چیز تخلیق کرتا ہے، تو پہلے اس کا مقصد سامنے رکھتا ہے کہ میں نے یہ چیز بنانی ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ تو مالک کائنات نے بھی اسی طرح فرما دیا کہ الذی خلق الموت والحیاۃ، کہ زندگی اور موت کا بنانے کا مقصد یہ ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ آزمایا جائے، تاکہ پرکھا جائے کہ تم میں سے عمل کے لحاظ سے کون اچھا ہے۔ احباب فکر و دانش، معاملات دنیا کے اندر دیکھا جائے، اگر انسان بازار کسی چیز کو خریدتا ہے، پہلے پرکھتا ہے، اس کی جانچ پڑتال کرتا ہے کہ کون سی چیز اچھی ہے۔ اسی طرح مالک کائنات نے بھی بتا دیا کہ اعمال وہی اچھے ہوں گے جو رب اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر کیے جائیں گے، جو نیک عمل کیے جائیں گے، جو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کیے جائیں گے۔ تو آئیے پھر دیکھتے ہیں جن لوگوں کے اعمال نیک ہوں گے ان کے لیے مالک کائنات نے کیا اجر و ثواب رکھا ہے۔ فرمایا ان الابرار لفی نعیم، بے شک جو نیک لوگ ہوں گے، جو لوگ متقی پرہیزگار ہوں گے، وہ نعمتوں میں ہوں گے، وہ باغوں میں ہوں گے۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور بے شک جو لوگ فاجر ہوں گے، فاسق ہوں گے، نافرمان ہوں گے، وہ لوگ جہنم میں ہوں گے۔ احباب فکر و دانش، دیکھیں مالک کائنات نے زندگی کا فلسفہ بیان فرما دیا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ انسان کو اگر کوئی تکلیف، مصیبت، آفت، یہاں تک کہ اگر ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو مالک کائنات اس کے بدلے اس کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ میری بابی صاحبہ نے ایک عرصہ طویل تک بیماری دیکھی، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کائنات ان کی بیماری کو ان کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، آنے والی منازل آسان فرمائے، اللہ پاک ان کی کامل اکمل بخشش فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ سامعین محترم، یہ جانے والی میری بابی اور زائد کی والدہ اور بھائی مرزور کی زوجہ محترمہ، جو کہ 3 سے 4 مہینے اس بیماری کے اندر مبتلا رہی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری کے وسیلے سے ان کی کامل بخشش فرمائے۔ انہوں نے یہاں ایک بہترین اپنی زندگی گزاری، اپنی محنت کی اپنے گھر میں، اور ان کا بیٹا پردیس میں تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ میری والدہ بیمار ہے، میں اکیلا بھائی ہوں، اور اس نے سب کچھ وہاں چھوڑ کر اپنی والدہ کی خدمت کے لیے آپ کے قدموں میں رہا۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی اجر عطا فرمائے، اور سبھی احباب جن کے والدین زندہ ہیں ان کو اسی طرح اپنے والدین کا ادب و احترام، خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، یہ مختصر جو بیماری دیکھی ہے، بے شک یہ بیماری ایک مشکل ترین وقت ہوتا ہے، تکلیف مشکل ترین وقت ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں، اس حدیث کو سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مروی کیا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا جب لوگ دیکھیں گے ان لوگوں کو کہ جو لوگ اس دنیا کے اندر مصیبت میں رہے، بیماری میں رہے، تو دیکھنے والے جو ہے اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں گے،
دعا کریں گے کہ باری تعالیٰ اس دنیا کے اندر اگر ہمارا جسم کینچیوں کے ساتھ بھی کاٹا جاتا تو وہ بہتر تھا جو آج تو نے اس بندے کو مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے۔ بظاہر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ مصیبت میں ہے، بیماری میں ہے، لیکن رب تعالیٰ کا یہ حکم ہے، رب تعالیٰ کے محبوب نبی کا یہ فرمان ہے کہ اگر بندے کو ایک کانٹا چبھتا ہے رب تعالیٰ اس کے بدلے بھی رب تعالیٰ بندے کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور پھر میں زائد سے کہوں گا کہ آپ صبر کا دامن اپنے ہاتھ میں رکھیں۔ اللہ کے محبوب نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو مروی کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن جو بندے کا قریبی دوست، قریبی محبوب جو اس دنیا کو چھوڑ کر اس کو چلا گیا، سب سے قریبی، سب سے محبوب جو رشتہ ہوتا ہے وہ ماں کا رشتہ ہوتا ہے۔ اللہ کے محبوب نبی نے فرمایا کہ رب کہتا ہے کہ جس کا محبوب بندہ اس دنیا کو چھوڑ کر میری طرف واپس آ گیا اور اس نے صبر کیا، قیامت کے دن اس کو جزا میں یہ دوں گا کہ اس کو جنت عطا فرما دوں گا۔ اللہ ہمیں ایسے مشکل واقعات کے اندر، ایسے اموات کے اندر اللہ ہمیں صبر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میں ملتمس ہوں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد فلما يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا محبوب الله۔ دوستو اور بزرگوں، چند منٹ آپ کے سامنے مجھے حاضری کا موقع ملا ہے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو میں نے آج عنوان بنایا ہے نا، یہ موت کے آواز نصیحت تو ہمیشہ سنتے رہتے ہیں۔ آج میں نے ایک اور عنوان بنایا ہے، وہ یاد رکھیں، اپنے گریمان میں منہ ڈالیں کہ ہماری زندگی کا کیا رول ہے۔ ہم دنیا میں آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے پیدا ہی انسان کو اپنی عبادت کے لیے کیا ہے اور جنوں کو بھی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ مختصر ٹائم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے فَلَمَّا يَتَسَاءَلُونَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے جنتی دوست کیوں تے سوال کریں گے کہ میرے بھائی، اے میرے چاچا، اے میرے فلاں، تم کو کون سا چیز میں نے مجرم بنایا تو تم جہنم میں چلے گی؟ یہ سوال کریں گے جنتی دوست کیوں سے سوال کریں گے کیا کہ تم کو کون سا چیز جہنم میں لے کر گئی ہے؟ تو پہلا جواب دینے والا جہنمی جواب دے گا فَلَمَّا يَتَسَاءَلُونَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُن مِنَ الْمُصَلِّينَ۔ ہاں میں نماز نہیں پڑھتا تھا۔ اللہ نے تو ہمیں پیدا ہی یہ بات کی۔ روزی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ۔ انسان کہتا ہے میں زیادہ روزی کما لوں، زیادہ دوڑ لگا لوں، نماز نہ پڑھوں تو میرا کچھ ہو جائے گا نہیں۔ رب فرماتا میں تو عثمانہ سے تمہاری زمین پہ تمہارے پیچھے تمہاری روزی بیچتا ہوں۔ جب انسان کا بہت اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اٹھایا ہوا ہے، خدا فرماتا ہے میں نے تمہیں پیدا ہی کیا ہے عبادت کے لیے۔ تو پھر یہ چیز یاد رکھو، آج ہم نماز جنازہ میں سب شریک ہیں، بے شمار لوگ شریک ہیں، لیکن جو لوگ شریک ہیں نمازی ہیں وہ کتنے بڑے مقام والے ہیں، وہ اللہ کے مجرم ہیں، اللہ کے محرم ہیں۔ جو لوگ نماز میں کوتاہی کرتے ہوئے خیال کرو وہ نفس بما قدمت، اپنی جانوں کے لیے آگے کچھ بھیج کر آؤ۔ آج ہماری بیٹی یہ چارپائی پر ہے، کل ہم نے بار میں چارپائی پر، شاید ہم کو چارپائی بھی نصیب ہوگی نہ ہوگی۔ تو لہذا 5 وقتہ خدا کی بارگاہ میں اپنے نفس کے لیے ضرور کوشش کرو، نماز پڑھو۔ دوستو نماز پڑھو، نماز اگر بھول گئے ہو تو کیا ہوگا کہ مشکل ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا
تو پہلا سوال کیا ہوگا؟ نماز کا سوال ہوگا کہ تم نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں؟ ان صلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، سب سے پہلے یہ سوال بھی ہوگا۔ پھر شیخ سعدی صاحب فرماتے روز محشر کی جانے گداز بودا اولین پرسش نماز بودا۔ آپ فارسی میں فرماتے ہیں کہ دنیا میں بڑے امام ہیں، وہ فرماتے ہیں فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جب قیامت کے دن سبا نیزے پر سورج ہوگا، انسان کی جان پگھلی ہوئی ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے نماز پڑھی تھی کہ نہیں؟ دوستو 5 وقتہ خدا کی بارگاہ میں حاضری دو۔ اور یہ میری بیٹی ماشاءاللہ اچھی زندگی گزاری ہے، تو میں ایک شعر زید صاحب کی پاس پیش کرتا ہوں، اس کے بعد ختم کروں گا۔ مجھ سے شاید کو بہتر بات کہنے والا ہوگا، یہ میری باتیں کڑوی ہیں، لیکن دنیا میں دوستو یہ کڑوی ہے، اگر انسان اس پر کو عمل کرے گا اس کے لیے بڑا مقام رب نے رکھا، بڑا مقام انسان کے لیے ہے، مسلمان کے لیے بڑا مقام ہے۔ اگر میں دوسری طرف چلا جاؤں گا تو وہ مسئلہ تھوڑا لمبا ہو جائے گا، لہذا 5 وقتہ ہر انسان کو فرض ہے کہ وہ نماز فرض ادا کرے۔ نماز فرض کفایہ ہم پڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ اگر بائی دیوا ایک آدمی نہیں آ سکا، 2 آدمی نہیں آ سکے، یا 4 نہیں آ سکے، اس پر نماز طاقت ہوگی، گو اس کا ثواب نہ ملے گا جو ہمیں ملے گا، جو آگے اس کا ثواب نہ ملے گا، لیکن اس پر نماز طاقت ہوگی، اس پر فرض نہیں ہے۔ لیکن مسلمانوں کلمہ کو دنیا کے کسی کونے میں ہو اس پر نماز فرض ہے۔ اگر پانی نہ ملے تو تیمم کر کے نماز فرض ہے۔ ہر کونے میں ہر انسان کے لیے یہ نماز فرض ہے، تو اس لیے ضرور اپنی نماز کی کوشش کیا کرو۔ تو حسین کیا نام ہے، علامہ اقبال صاحب فرماتے دنیا کی حسین شے ماں صرف ماں ہے، حقیقت وہ آئینہ دارا ہے۔ بات ہے کہ دنیا کی حسین کی ڈھونڈو، جدھر نظر دباؤ، اپنے والدہ کے بغیر کوئی حسین نظر نہیں آتا۔ جب وہ دنیا چھوڑ جاتی ہے کیا ہوتا ہے، گھر کا شیشہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ شیشہ نہیں نظر آتا پھر۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے والدینوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کوشش کرو 5 وقتہ خدا کی رضا کے لیے نماز اپنے نفس کے لیے ضرور پڑھو، ضرور پڑھو، ضرور پڑھو، یہی تب ہمارا نتیجہ نجات ہے۔ میرے پاس کھڑے ہیں حضرت علامہ مفتی ریاست قادری صاحب، میاں عبدالقیوم صاحب نے بھی اپنا ٹائم انہوں کو دیا ہے، تو میں ان سے ملتمس ہوں کہ اپنے بیان سے ہمارے دلوں کو منور کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم تحدث اخبارها آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ سارے احباب درود پاک پڑھیے۔ عزیزان من، آپ نے مجھ سے پہلے گفتگو سنی علامہ صاحب کی۔ یہ جو مقام ہوتا ہے نا جنازہ، یہاں عبرت کے حوالہ سے بات کی جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے یوم تحدث اخبارہا، یہ قرآن ہے کہ بروز قیامت زمین اپنی خبریں کھول دے گی، زمین اپنی خبریں کھول دے گی۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ آپ اٹھائیں ترمذی شریف باب صفت القیامہ۔ میرے نبی نے صحابہ سے پوچھا نا، اے میرے صحابہ اتدرون ما اخبارہا، تمہیں پتہ ہے کہ زمین کیا کیا خبریں دے گی؟ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ عالم و رسولہ، یا تو رب خود سے جانتا ہے یا رب کے بتائے سے آپ جانتے ہیں، ہمیں تو پتہ نہیں کہ زمین کیا خبریں دے گی۔ تو میرے نبی نے فرمایا کہ ان تشہد علی کل عبد او امۃ بما عمل علی ظاہرہا قضا و قضا فی یوم الدین قضا و قضا۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو یہ زمین بروز محشر رب کی بارگاہ میں آئے گی، ہر بندے کے حق میں یا ہر بندے کے خلاف جو جو بندہ زمین پر چلا ہے، زمین کا ہر کونا ہر جگہ وقت کے تعین کے ساتھ بتائے گا کہ مولا فلاں دن فلاں بندے نے فلاں مقام پر فلاں گناہ کیا تھا، کوئی چیز چھپی نہیں رہے گی۔
اور اگر اچھا کیا ہوگا تو زمین یہ بھی گواہی دے گی کہ مولا تیرے فلاں بندے نے فلاں دن فلاں مقام پر فلاں جگہ یہ نیکی کی تھی، تو وہاں ہر چیز کھل کے سامنے آ جائے گی. بندہ بڑا پریشان ہوگا کہ مولا ہر چیز میرے خلاف گواہی دے رہی ہے، یہاں وہ گناہ بھی کھل رہے ہیں جو میں نے سب سے چھپ کر کیے تھے، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا. اللہ فرمائے گا بندے اپنے جسم سے پوچھ، شاید یہ تیرے حق میں گواہی دے. قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. بندہ یہاں سے اپنی کھال کو پکڑے گا، کہے گا اے میری کھال تجھے پتہ ہے سردی میں تجھے سردی سے میں بچاتا رہا، سردی نہیں لگنے دی، گرمی میں تجھے گرمی سے بچاتا رہا، ساری زندگی تیری حفاظت کرتا رہا، تو میرے حق میں گواہی دے. وہ بھی تیرے خلاف بول پڑے گی. جسم بولے گا کہ مولا اس نے یہ گناہ کیا ہے، تو بندہ کہے گا قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. خال مجھے بتا تجھے بولنے کا کس نے حکم دیا ہے؟ تو بندے کا جسم بول پڑے گا آج مجھے بولنے کا اس نے حکم دیا ہے جس نے ساری کائنات کو بولنا سکھایا ہے. بات کوئی چیز چھپی نہیں رہے گی. وقت مختصر ہے، میں لمبی بات کو کھول نہیں رہا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر جگہ ہمارے خلاف گواہی دے گی، ہمارے حق میں بھی گواہی دے گی. اٹھے طبقات ابن سعد، کریم مصطفیٰ نے فرمایا کہ ہر آدمی جو زندگی دنیا پہ بسر کر کے جاتا ہے، وہ جہاں بھی کسی بھی زمین کے ٹکڑے پر حصے پر وہ زمین پتھر کی صورت میں ہو، مٹی کی صورت میں ہو، وہ بروز قیامت رب کی بارگاہ میں گواہی دے گی کہ مولا تیرے اس بندے نے فلاں دن فلاں جگہ پر میری اوپر تیری بارگاہ میں سجدہ کیا تھا، میری شہادت کے بارے میں قبول فرما. سبحان اللہ. تو یہ زمین بروز قیامت ہماری گواہی دے گی. اچھا کیا ہے تو اچھی گواہی دے گی، برا کیا ہے تو بری گواہی دے گی. اور صرف یہ نہیں کہ ہم فوت ہوتے ہیں 2-4 بندے روتے ہیں، 10 روتے ہیں، 20 روتے ہیں، نہیں. طبقات ابن سعد کی ہی روایت ہے جب بندہ فوت ہوتا ہے ایک آدمی ہو، زمین آسمان دونوں رونے لگتے ہیں. زمین بھی روتی ہے، آسمان بھی روتا ہے. اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے من الذی یبکیکما، اے زمین اے آسمان تمہیں کس بات نے رلا دیا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ تو آسمان کہتا ہے مولا یہ تیرا بندہ میرے سائے میں رہ کر تیری بارگاہ میں سرب سجود ہوا کرتا تھا، آج یہ زمین کے نیچے جا رہا ہے، میں اس نعمت سے محروم ہو رہا ہوں، اس وجہ سے رو رہا ہوں. زمین بولے گی مولا میں اس وجہ سے رو رہی ہوں، یہ تیرا بندہ میرے اوپر تیری بارگاہ میں سرب سجود ہوا کرتا تھا، آج یہ مقام عمل سے مقام جزا میں چلا گیا، اب یہ میرے اوپر سجدہ نہیں کرے گا، وہ وقت بیت چکا، تو میں اس وجہ سے رو رہی ہوں. عزیزان من، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری ہر سانس پر رب نے پیارے بٹھائے ہوئے ہیں، ہر سانس پر، ہر پل پر، ہر جگہ، ہر مقام پر. اگرچہ وہ بجلی گئی ہو، بندہ کمرے کے اندر ہو، وہ بستر جس کے اوپر ہم لیٹتے ہیں روز قیامت یہ بھی گواہ بن کے آئے گا. وہ کنڈی جو ہم رات کو لگاتے ہیں بروز محشر یہ بھی گواہ بن کر آئے گی. دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے اپنے حق میں گواہ قائم کیے ہیں، خلاف کیے ہیں. تو کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ فلاں کام میں نے چھپ کر کیا، کسی کو پتہ نہیں. رب کا قرآن کہتا ہے یوم تحدث اخبارہا، زمین ہر بات کو کھول دے گی، کوئی چیز چھپی نہیں رہے گی. ایک حدیث، کتاب کا نام بخاری شریف، باب الجنائز، وہب بن منبہ صحابی رسول ہے. یہ پلے باندھ رہے تو میرا خیال ہے ہمیں فکر آخرت پھر نہیں ہونی چاہیے. ہمارے ہاں اکثر کسی کو کہے نا باہر کنڈے کا مال کیا کرے، نماز پڑھے، اچھا مال کرے، کہتے نہیں یار رب بڑا رحیم ہے. اکثر کو آپ سنیں گے رب بڑا رحیم ہے. رب رحیم بھی ہے، جبار بھی ہے، قہار بھی ہے. یہ صفات نظر کیوں نہیں آتی؟ وہب بن منبہ صحابی رسول، در مصطفیٰ سے دین سیکھنے والا شخص، صحابی رسول، شاہ صاحب کے بارگاہ میں آیا، کہتا صحابی رسول ایک سوال ہے، اس کا جواب دیجیے. وہب بن منبہ کہتے ہیں کہ سائل سوال کرتے ہیں، کیا سوال ہے؟ اگر آپ نے توجہ چھوڑی تو میں حدیث کو دورہ چھوڑ دوں گا. نہیں آپ بیان کریں. میری بات مکمل سنیے گا. سوال کیا الیس لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، اے صحابی رسول یہ بتائیں کیا پہلا کلمہ پڑھ لینا جنت کی چابی نہیں ہے؟ جیسے ہمارے ہاں سارے کہتے ہیں کلمہ پڑھا بخشے جائیں گے. اب صحابی رسول جس نے در مصطفیٰ سے دین سیکھا ہے اس کی تعلیمات دیکھیں. آپ نے فرمایا قال بلا، کیوں نہیں، ایسا ہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لینا جنت کی چابی ہے، ولیکن، لیکن یہ بات ذہن میں رکھو، لیس المفتاح الا لہ اسنان،
صحابی رسول کہتے ہیں کہ ہر چابی کے دندانے ہوا کرتے ہیں، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایسی چابی ہے جس کے ساتھ کوئی دندانہ نہیں ہے۔ ہر ذی شعور بندہ یہ سمجھتا ہے کہ چابی کے ساتھ دندانے نہ ہوں تو تالا نہیں کھلتا۔ فرمایا وَإِن جِئْتَ بِمِفْتَاحٍ لَهُ أَسْنَانٌ فُتِحَ لَكَ وَإِلَّا لَمْ يُفْتَحْ لَكَ۔ اگر تو چابی کے ساتھ دندانے لگا کر آیا، 5 ٹائم کی نماز تیرا پڑھنا اس کے ساتھ دندانے لگانا ہے، فرائض روزے رکھنا اس کے ساتھ دندانے لگانا ہے، زکوٰۃ فرض ہو تو اس کو ادا کرنا دندانے ہیں، حج فرض ہو تو اس کو ادا کرنا دندانے ہیں، پڑوسیوں کے حقوق کی پاسداری کرنا دندانے ہیں، ہر نیک عمل کرنا، ہر گناہ سے بچنا، یہ اس چابی کے ساتھ لگنے والے دندانے ہیں۔ فرمایا فَإِن جِئْتَ بِمِفْتَاحٍ لَهُ أَسْنَانٌ فُتِحَ لَكَ، اگر تو دندانے لگا کر آیا تو اس چابی سے تیرے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ وَإِلَّا لَمْ يُفْتَحْ لَكَ، ایسے ہی آ گیا میرا رب بڑا رحیم کریم ہے، نہ نمازیں پڑھی، نہ روزے رکھے، نہ نیک اعمال کے، فرمایا اس چابی سے تیرے لیے جنت کا دروازہ نہیں کھولا جائے گا۔ تو اس وہم کو ذہن سے نکالیں، اگر اعمال لے کر رب کی بارگاہ میں نہیں جائیں گے تو صرف کلمہ کی بنا پر نہیں بخشے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مرحومہ کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ وصحاب سیدنا ومولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انك على كل شیء قدیر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ پروردگار عالم جملہ کلام الہی جو پڑھی گئی یا اللہ نماز جنازہ کی ادائیگی کی گئی، سب کا اجر و ثواب تیری پاک بارگاہ میں پیش کرتے قبول و منظور فرماؤ۔ کریم الجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ نذرانہ پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرماؤ۔ آپ سرکار کے وسیلہ پاک سے تمام انبیاء، اولیاء، شہداء، صلحاء، مسلمین، مسلمات، مومنین، مومنات کی پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرماؤ۔ بالخصوص جملہ کلام الہی کا ثواب، نماز جنازہ کا ثواب، یا اللہ واعظ و نصیحت کا ثواب، یا اللہ ہماری بہن جو دنیا فانی سے رحلت فرما دی ان کے لیے بطور احسان پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرماؤ۔ آنے والی منزلیں آسان فرماؤ، نبی رحمت کی بار بار زیارت نصیب فرماؤ، آپ کی شفاعت نصیب فرماؤ۔ یا اللہ حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنگت نصیب فرماؤ، آپ کی کنیزوں میں شمار فرماؤ۔ یا اللہ اس خاندان سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی ارواح متوفیان ہیں، یا اللہ سب کی بخشش و مغفرت فرماؤ۔ ہم زندوں کو سلامتی ایمان نصیب فرماؤ، امن والی، سکون والی، ایمان والی زندگی نصیب فرماؤ۔ تمام سوگوار خاندان کو صبر جمیل پر اجر جزیل عطا فرماؤ۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔